کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کے حوالے سے علماء نے کہا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے، شیطان کے، یہ سارے گناہ شیطان کے، ان گناہوں سے انسان کو بچ کر رکھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر چند گناہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں الذنوب الشیطانیہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بہرا تعلق شیطان سے، جو ان گناہوں کو کرے گا اس کے اندر شیطانی صفت ہے۔ حسد کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، کسی پر ظلم کرنا شیطان کی صفت ہے، دھوکہ دینا، مکر کرنا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو برائی کا حکم دینا، یہ سارے صفات کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بادشاہوں کے، جو گناہ بادشاہت کے لیول پر، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اصل میں اللہ کے صفات ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپناتا ہے لیکن لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تکبر کرنا یہ بادشاہوں کی صفات میں آتا ہے، بلکہ حقیقت میں کہا جائے تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کبر کرے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دیکھ کر حق ہونے کے بعد ناحق ہونے کے بعد لوگوں پر چڑھنا، اور اس کے ساتھ کمزوروں کو دیکھ کر انہیں دبانا اور بغیر علم کے اللہ پر بات کرنا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کچھ گناہ درندہ ہوتے ہیں، درندہ صفات گناہ ہیں جو اصل میں درندوں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے زیادہ غصہ کرنا، یہ انسانوں کی نہیں درندوں کی صفت ہے، خون بہانا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اسی طرح حیوانوں کی صفات بھی کچھ ہوتے ہیں جسے انسان اپناتا ہے، جیسے شر پسند ہونا، ہر جگہ شر، اس کی زبان میں شر، اس کے کردار میں شر، اس کا وجود شر، اور اس کے علاوہ انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہے، مال چاہیے تو چاہیے، اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا ہے تو کرنا، کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حوالے سے یہ ساری باتیں کہی ہیں، یہ کیسے صفات ہیں یا ایسے گناہ ہیں جسے کہا جاتا ہے حیوانی صفات۔ محترم حاضرین، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم اس سے دشمنی نبھاؤ، جن کاموں کا حکم دیتا ہے اس کی مخالفت کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور شیطان اکیلا نہیں بلکہ اپنے لاؤ اور لشکر کے ساتھ مل کر تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر تم بھی جہنمی بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اسی طرح جس طرح اس نے یہ کام تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے یہ کام تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں
انہو یراکم ہوا وقبیلہ، کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری حرکتوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہ نہیں بلکہ وہ بھی اور اس کا لشکر بھی، یہاں تک کہ تم اسے اور اس کے لشکر کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہماری ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا ساتھی ہم نے شیطان بنا دیا۔ محترم حاضرین، شیطان یہ عربی کا لفظ ہے، شیطان یہ شطنا سے ہے، اور شطنا عربی کے اندر کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو دور کر دیا جائے، اسے دور کر دیا جائے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے کام سے بھی دور کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شیطان اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نام جو لوگوں میں معروف ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس بھی عربی لفظ ہے، اصل میں ابلیس ابلاس سے ہے، اور ابلاس بھی عربی کے اندر خیر سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھیے کہ شیطان یہ نام نہیں ہے، شیطان ایک صفت ہے، ابلیس یہ نام ہے۔ وہ جس نے ہمارے باپ کو گمراہ کیا تھا وہ ابلیس تھا، کیونکہ یہ اس کا نام ہے، اور اس نے حرکتیں شیطانوں والے کی تھی، ایک تو خیر کا کام کیا نہیں اور دوسروں کو برائی کا کام کا حکم دیا۔ آپ اگر دیکھیں کہ شیطان کا ذکر قرآن میں آتا کہاں سے ہے، شیطان کا ذکر قرآن میں آتا ہے ہمارے باپ آدم کی تخلیق سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ تصور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے پیدائش سے پہلے ہی سے ہم کو عزت بخشی ہے۔ اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی مخلوق کے پیدا کرنے کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ذکر کیا۔ کہیں نہیں آتا کہ جب اللہ نے آسمان کو پیدا کرنا چاہا، زمین کو پیدا کرنا چاہا تو کسی کے سامنے کچھ کہا ہو، مگر جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے تبھی فیصلہ کر دیا کہ یہ مخلوق زمین کی مالک ہوگی، زمین میں یہ خلافت کرے گی، زمین میں اللہ کے ذکر کو بلند کرے گی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے عزت دی، پہلا گھر جنت بنایا، اور اللہ نے صاف اعلان کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو اور بنی آدم کو بڑی عزتوں سے بخشا ہے۔ ہم نے زمین اور خشکی اور طریقہ مالک دیا، جتنے حلال چیزیں ہیں ہم نے انہیں یہ عطا کی اور اسی کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ ابلیس جیسے ہی آدم کو پیدا کیا گیا اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کر کے جنت میں چھوڑا تو حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ شیطان نے سب سے پہلے دشمنی آدم علیہ السلام کے ساتھ جتائی، کیونکہ شیطان کو حضرت آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا تو اس نے حضرت آدم کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، لہذا حضرت آدم کو بہکایا اور دل کے اندر برے جھوٹے خیالات کو پیدا کر دیا، وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت آدم نے اور حوا نے مل کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی مگر حضرت آدم نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی مگر شیطان نے اللہ سے توبہ نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ تو میری رحمت سے دور ہے تو شیطان نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ ترکیب یہ تھی کہ دشمنی میں صرف آدم اور اس کی بیوی سے نہیں اس کی ساری ذریت سے نبھاؤں گا۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ، کیونکہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے مہلت دے۔ کس بات کی مہلت دے؟ تو مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے تاکہ میں صرف آدم کو نہیں اس کی ساری ذریت کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنی بات رکھی، اللہ نے اس کی بات کو قبول کیا۔ آدم نے توبہ کی مگر شیطان نے توبہ کرنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تصور کر کے دیکھیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، شیطان کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر شیطان نے اس دشمنی کو کھینچا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو گمراہ کیا، جس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، یہ دشمنی تم سے بھی نبھائے گا، لہذا اس دشمنی کو تم یاد رکھنا۔ محترم حاضرین، جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا آپ تصور کریں کہ جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے پہلے نبی اور رسول کے طور پر پہلے رسول حضرت نوح آئے یا اس کے بعد جتنے بھی رسول آئے، تمام رسولوں کو اللہ نے شیطان سے ڈرایا۔ تمام رسولوں کو ان کی کتابوں میں ان کی امتوں کو کہا کہ شیطان تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اس کے تم جہکاوے میں نہ آنا۔
محترم حاضرین، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضوابط کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے شیطان سے ڈرایا ہے تو ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس کے راستوں کو بتایا کہ شیطان کون سے راستوں سے انسان پر داخل ہوتا ہے۔ شیطان کئی راستے ہیں جنہیں لے کر انسان کے پاس آتا ہے، انہی راستوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کہتے ہیں شیطان کا سب سے پہلا راستہ جسے شیطان اختیار کرتا ہے وہ کھل کر برائی کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا دیکھو، تم اپنا سوچو۔ انسان دنیا میں آیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سب کو پتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو گواہی دے سکتا ہے، اسے نہیں پتا کہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کا عید کا دن ہے۔ جیسے ہی امام منبر پر چڑھ جائے اس کے بعد جو بھی جمعہ میں آئے گا اسے کوئی جمعہ کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ کیا یہ بات بچے بھی نہیں جانتے؟ سب جانتے۔ ابھی آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہے، کیا ہے؟ یہ شیطان کے بہکاوے میں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا جس کو کمانے کے لیے چھوڑ کر وہ وہاں پر موجود ہے، وہ دنیا جس کے خاطر وہ مسجدوں میں تاخیر سے آتے ہیں، وہ دنیا جس کے خاطر وہ اپنے لیے کیا ہے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں بیٹھ کر وقت سے پہلے آ کر اللہ کی عبادت کر کے کچھ سن کر اپنے نفس کی جو اصلاح کرنی ہے، یہی قبر میں آنے والے۔ پھر بھی کتنے عمل کرنے والے ہیں؟ یہی شیطان ہے، یہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ اولاد کا سہارا دکھاتا ہے، دنیا کی زینت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا۔ شیطان حکم دیتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، کیونکہ جو بھی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ جمعہ میں وقت سے پہلے آنے والے یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، جمعہ میں تاخیر سے آنے والے یہ شیطان کے فرما بردار ہیں۔ ہر وہ برائی جسے انسان کرے گا کس کی پیروی کر رہا ہے؟ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کو بھیجا تو دو پیغام اللہ نے رسولوں کو دیا، اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہی دو پیغام دیے۔ رسولوں نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہم نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت سے دور رہو، اس کی پرستش، اس کی اتباع نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اپنے باپ کو دیکھا کہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، اللہ نے رشد و ہدایت عطا کی، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ جبکہ قوم والے شیطان کی نہیں بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو آیت بتاتی ہے کہ ہر گمراہی جس کا تعلق شرک سے ہو، ہر گمراہی جس کا تعلق بدعت سے ہو، ہر گمراہی جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ جو آدمی شیطان کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان ہمیشہ اسے فحش اور برے کاموں کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا ایمان والوں سے کہ تم حلال کھانا کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، حرام روزی سے بچ جاؤ، کیونکہ حلال کھانا یہ اللہ کی فرما برداری ہے اور حرام کھانا یہ شیطان کی فرما برداری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں جو اللہ نے زمین میں حلال روزی رکھی ہے اس کو کھاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حلال کھانا اللہ کی فرما برداری ہے اور حرام کھانا یہ شیطان کی فرما برداری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، اللہ میری دعاؤں کو سنے، جو بھی اللہ سے مانگوں اللہ اسے قبول کرے، آپ اس مسئلے میں میری دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا سعد اطب مطعمک، کہا کہ سعد اپنا کھانا پاک کر لو، کہا کہ جو روزی حاصل کرتے ہو اسے پاک کر لو، یہ بنیاد ہے عبادتوں کے صحیح ہونے کی، عبادتوں کی اصل دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سعد اپنے کھانے کو پاک کرو، مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان نمازیں پڑھتا ہے، نماز بھی دعا ہے، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے ہر عبادت میں دعا ہے۔ اگر انسان کا کھانا ہی پاک نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ تک پہنچے گی نہیں، بلکہ وہ بڑھ
کر اللہ کا نافرمان اور شیطان کا متبع بنے گا. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، چاہے سود کی کوئی شکل کیوں نہ ہو، چاہے سود انسان بینک سے لے، چاہے سود انسان قرض دے کر زیادہ لے، چاہے سود انسان 1,00,000 کی چٹی 80,000 میں خرید کر لے، EMI کے نام پر سود کھائے، لوگوں کا حق مار کے سود کھائے، اللہ کہتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے. اور یاد رکھیے انسان جیسا عمل کرے گا اسی عمل کے اعتبار سے اسے اسی قبر سے اٹھایا جائے گا. سود کھانے والے قبر سے اٹھائے جائیں گے ایسے لڑکھڑاتے ہوئے، ایسے مجنونی حرکت کرتے ہوئے اٹھیں گے جیسے شیطان ان کو لگ گیا، جیسے جن ان میں سوار ہو گیا. محترم حاضرین یاد رکھیے جب تک انسان اپنا کھانا حلال کا نہیں کرتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں یہ اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی. اور عبادتوں کی اصل کیا ہے؟ دعا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ رزق حرام کے طریقے سے آتا ہے، حرام رزق کے طریقے سے انسان پر آتا ہے. اس کے علاوہ جب انسان اپنے حلال مال کو کماتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے؟ اسے دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ یاد دلاتا ہے. 1000 روپے کسی کو دینے لگو تو شیطان لا کر ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ رکھ لو گاڑی میں کام آ جائیں گے، رکھ لو سفر میں کام آ جائیں گے. انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کی زندگی ہی اللہ کے سہارے ہے، اس کی کمائی کی بات کیا کی جائے. اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک سانس نہ لے پائے، کیا اس کے چند پیسے جو وہ اللہ کی خاطر دے گا شیطان آ کر کہتا ہے اس کو رکھ لے، اس کو بچا لے، یہ آگے تیرا کام آئے گا. محترم حاضرین اسی طرح جو لوگ صدقہ کرتے بھی ہیں مگر مقصد لوگوں کو دکھانے کا ہے، اپنی واہوائی کرانے کا ہے، اپنا نام کرانے کا ہے، اللہ ان کے بارے میں صاف کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں انہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کی جزا و سزا کا ایمان ہے. ایسے لوگ بتاؤ شیطان سے بہتر ان کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کے ساتھی ہیں جو خرچ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. محترم حاضرین شیطان بسا اوقات انسان کے گناہ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، انسان تاخیر سے آتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم برا نہیں کر رہے، شیطان کہتا ہے کہ تم حق پر ہو، تم سچ کر رہے ہو. شیطان کا یہ بڑا مدخل ہے، یہ راستہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو اس کی نگاہ میں اچھا بنا کر رکھ دیتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. اس دن کو یاد کرو جب 1000 کی تعداد لے کر آئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ان 319 کو کچل کر رکھ دیں گے، انہیں مار دیں گے. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو مزین کیا، ان کی دل میں نیتیں صاف تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بتوں کی مدد کرنے آئے ہیں، ہم اپنے دین کے خاطر لڑنے آئے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ وہ لڑنے لوگوں سے نہیں اللہ اس کے رسول سے آئے، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترنے لگے تو وہ شیطان جو سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا تھا، اب یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی شکل میں آ کر کہنے لگا تھا تم ان سے لڑو، میرا قبیلہ پیچھے ہے، میں ان کی پوری مدد لا کر دوں گا. جیسے ہی آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ تو ہم سے مدد کی وعدے کرتا تھا، اب کیا ہوا؟ شیطان کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں ان چیزوں کو اترتے دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. وہ بھی کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں ہوں تو اللہ کا بندہ ہی، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے. آپ دیکھیں جس شیطان نے اگسایا، جس شیطان نے ان کے برے عمل کو اچھا کر کے بتایا، وہی شیطان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا. مگر اس شیطان کے بھاگنے کے بعد بھی وہ 1000 لوگ کھڑے رہے اور مسلمانوں سے بلکہ اللہ اس کے رسول سے لڑتے رہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کیسے انسان کے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے. محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملکہ سبا کا ذکر کیا. اس کے پاس ایک بڑا تخت تھا، ایک پلنگ تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مال و دولت کی کمی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے کو وجہ بنایا کہ وہ چھوٹا سا پرندہ اللہ کے فضل کے بعد ملکہ سبا اور اس کے سارے قوم کے ہدایت کی وجہ بنا. وہ پرندہ کیا تھا؟ ہدہد پرندہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. جب ہدہد ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ سورج کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تاخیر سے ہدہد آیا تو پوچھا کہ کہاں تھے؟ تو ہدہد نے جو الفاظ کہے اللہ نے قرآن میں اسے جگہ دی. انسان کے الفاظ کی وقعت ہوتی ہے، پرندوں کے الفاظ کی کیا وقعت ہوتی ہے، لیکن جب بات زبان سے نکلے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہے، شیطان ہے یا پرندہ ہے، اللہ کے نزدیک اس بات کا مقام ہوتا ہے. اللہ نے اس پرندے کی زبان کو ذکر کیا. پرندے نے کہا اے سلیمان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ملکہ سبا کو دیکھا کہ وہ
اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اس شرک کو مزین بنا کر پیش کیا ہے, لہذا انہیں سیدھے راستے سے روک کر رکھا ہے. محترم حاضرین, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُؤَزُّهُمْ أَزًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کافروں پر ہم نے شیطانوں کو مسلط کر رکھا ہے جو شیطان برابر ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کی مدد میں لگے ہیں. محترم حاضرین, شیطان انسان کے پاس غفلت کے طریقے سے آتا ہے. انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے. شریعت دائرہ بنا کر دیتی ہے, شریعت حد بندی کرتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اس سے تم کو فائدہ ہوگا, اس سے رکنا پڑے گا, اس میں نقصان ہوگا. ظاہر میں اگر انسان کو فائدہ اور نقصان نظر آئے نہ آئے, مگر انسان کو ہمیشہ شریعت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. محترم حاضرین, شیطان آتا ہے اور آ کر انسان کے سامنے کیا کر دیتا ہے, حق و باطل کو گڑبڑ کر دیتا ہے. حق و باطل کے مسئلے میں اس کے دل میں تشویش پیدا کر دیتا ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات ایسے کام کرنے پر ابھارتا ہے جس کام کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب شیطان کی طرف سے آپ کے پاس کوئی فساد آئے, غصہ آئے, برائی کا ارادہ آئے, آپ فوراً کیا کیجئے, شیطان سے پناہ مانگا کیجئے. انسان خیر کا کام کرنا چاہتا ہے, شیطان اسے بھلا دیتا ہے, غفلت میں ڈال دیتا ہے. حق ادا کرنا ہے, میراث دینا ہے, کسی کے پیسے ادا کرنے, شیطان بھلا دیتا ہے اور اسی بھول میں انسان رہ جاتا ہے. محترم حاضرین, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار شیطان کے بھلاوے کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان میں سے ایک سے کہا کہ جب اپنے سردار کے پاس جانا تو اس کے سامنے میرے مسئلے کو ذکر کرنا, کہنا کہ یوسف کے ساتھ ایسا ہوا ہے. وہ جیل سے تو نکلا مگر شیطان نے بھلا دیا. اس بھولنے کی وجہ سے کئی سالوں تک حضرت یوسف جیل میں رہے. بعد میں جب ان کا مسئلہ درپیش آیا تب اسے یاد آیا کہ حضرت سلیمان نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. صرف شیطان کا بھلا دینا یہ حضرت یوسف کے کئی سال جیل میں رہنے کی وجہ بنا. محترم حاضرین, یہی وجہ ہے کہ شیطان آ کر بھلا دیتا ہے کہ یہ تمہارا سگا بھائی ہے, یہ تمہاری سگی بہن ہے, یہ تمہارے رشتہ دار ہیں. شیطان لا کر مال کا فتنہ, عورتوں کا فتنہ لا کر ایسے ڈال دیتا ہے کہ وہ انسان جس نے اپنے بڑے بھائی کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزاری, وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کی تنخواہ, ان کی محنتوں کو لے کر اپنے جسم کو بڑا کیا, شیطان بھلا دیتا ہے کہ ان کی قربانیاں کیا ہے. شیطان اپنے بڑوں کے احسانات کو بھلا دیتا ہے, شیطان بھلا دیتا ہے, انسان ان کے احسانوں کو بھلا کر اپنے بڑوں سے لڑنے لگ جاتا ہے. محترم حاضرین, یہی کام شیطان نے حضرت یوسف اور ان کے سگے بھائیوں کے درمیان کیا تھا. کیا تکلیف تھی کہ وہ بھائی جس سے باپ محبت کرتے تھے, دل میں نفرت شیطان نے ڈال دی. اس محبت کی وجہ سے اتنی نفرت ہوئی, لے جا کر اپنے سگے بھائی کو انہوں نے کیا کیا, کنویں میں ڈال دیا, اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا. لیکن وہی وجہ تھی کہ جب حضرت یوسف کے پاس لوٹ کر آئے, تخت تھا, تاج تھی, حکومت تھی, عہدہ تھا, رتبہ تھا, فیصلہ کرنے کی طاقت تھی, مگر ایمان بھی تھا, تو کیا کہا کہ ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی. حضرت یوسف نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان الگ طرح کا غصہ, ایک طرح کا وسوسہ ڈال کر رکھا تھا. بھائیوں نے وسوسے کو قبول کیا مگر حضرت یوسف نے وسوسے کو نہیں قبول کیا. چاہتے تو اپنے بھائیوں کے خلاف سخت فیصلہ کر سکتے تھے. محترم حاضرین, یہی وجہ ہے کہ شیطان کی یہ راستے ہیں. شیطان کے راستوں میں شیطان کا ایک بڑا ہتھیار وسوسہ ہوتا ہے. شیطان کا بڑا ہتھیار وسوسہ ہے. محترم حاضرین, وسوسہ اس کے دل میں ہمیشہ پنپتا ہے جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جو آدمی اللہ کے ذکر کو یاد رکھتا ہے, ایسے دل کے اندر وسوسے نہیں آتے. محترم حاضرین, اس لیے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس, آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب سے, لوگوں کے بادشاہ سے, لوگوں کے معبود سے اور اس شیطان کے, اس خناس کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے. محترم حاضرین, یہ بات ہم میں سے ہر انسان کو جاننی چاہیے کہ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے. وہ دل میں لا کر وسوسے ڈالتا ہے. جیسے انسان کا وسوسہ آئے وہاں پر رک جائیں. اب شیطان کرتا کیا ہے, کیسے کیسے وسوسے انسان کے دل میں لا کر ڈال دیتا ہے. بسا اوقات وسوسہ اللہ کی ذات کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, ایک صحابی رسول آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بسا اوقات ہم اپنے ذہنوں میں کچھ ایسی غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ چیزیں اللہ کے بارے میں ہوں, اس کے رسول کے بارے میں ہو, یا عام انسانوں کے بارے میں ہو. بسا اوقات شیطان ایسی باتیں لا کر ذہن میں ڈال دیتا ہے, اس بات کو زبان سے کہنے سے بہتر ہم آسمان سے کودنا پسند کریں گے. ہم آسمان سے کود کر جان دینا پسند کریں گے, مگر اتنی خطرناک بات کو زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کریں گے. جیسے ہی بات آپ نے سنی تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. آپ نے کہا کہ اس اللہ کی تعریف ہے
ہے جس نے اس شیطان کے وسوسے کو اس حد تک رکھا. وسوسہ آیا مگر زبان پر آنے نہیں دیا, وسوسہ آیا مگر اس کو اپنانے نہیں دیا, بس وسوسے کو وسوسے کی حد تک رکھ دیا. انسان بیٹھا ہوتا ہے, شیطان آتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے سامنے خیر کے راستے سوچتا ہے, کھولتا ہے. شیطان آ کر کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا؟ انسان اس کے وسوسے کا جواب دیتا ہے, کہتا ہے اس آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا. شیطان اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ خیر کے دروازے کھول رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ 99 خیر کے دروازے کھول کر بیچ میں ایک کیا ہے شر کا دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ جب اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا, یہ تو بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے نبی نے کہا جو یہاں تک پہنچ جائے فوراً شیطان سے پناہ مانگ لے, مگر نہ وہ وسوسہ اس کے دل میں گھر کر جائے گا, وہ وسوسہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا. بات صرف اللہ کی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی یہ وسوسوں سے پاک نہیں تھی. آپ کے دل میں بھی وسوسے آتے تھے. صحابہ کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے ڈالے جاتے تھے. کیا وہ مشہور حدیث ہم نے نہیں سنی؟ رات کا وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے, آپ کے ساتھ ایک عورت تھی, آپ ان کو الوداع کرنے آ رہے تھے. دو صحابہ کرام مسجد سے گزر رہے تھے. انہوں نے کیا دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے, اللہ کے نبی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک خاتون ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا اپنی نگاہوں کو نیچا کیا, اپنی قدموں کو تیز کر کے وہاں سے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے ان دونوں نوجوانوں کو رکایا, کہا علی رسلکما, آپ نے کہا کہ آرام سے, اپنی قدموں کو جلدی کیوں کیا؟ آپ نے کہا انہا زوجتی صفیہ بنت حوی, آپ نے کہا یہ جو عورت جسے تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو یہ کوئی غیر عورت نہیں, یہ میری بیوی صفیہ ہے. جیسی یہ بات انہوں نے سنی دونوں رک گئے, کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ اپنے لیے کوئی ایسا رسول اختیار کرے, آپ کے بارے میں بھی کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری مجرى الدم, یاد رکھنا کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے انہی رگوں میں شیطان کا وسوسہ بھی دوڑتا ہے. مجھے ڈر ہوا کہیں شیطان ہمارے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی بات لا کر نہ ڈال دے. سبحان اللہ, یاد رکھیے چاہے بات اللہ کی ہو, اس کے رسول کی ہو, اس کے تعلیمات کی ہو, شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ لا کر انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے. جیسے آج کچھ انسان شیطان ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے کیسے قبول کیا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس وسوسے کو دل میں آنے بھی دیا, اس کو دل میں جگہ دی. بسا اوقات شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے عورت سے, کہتا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک ہی بھائی ہو, ایک ہی بہن ہو, لیکن بھائی کو دگنا بہن کو اگنا دیا گیا, کم حصہ دیا گیا, یہ ظلم ہے. جاؤ کورٹ میں کیس کرو تاکہ تمہارے باپ کی جائیداد میں تمہارا حق ملے. بھول جاتے ہیں لوگ, بھول جاتے ہیں محترم حاضرین, لوگ بھول جاتے ہیں کہ بہن کی ہم نے شادی کر دی, اس کا حق ادا کر دیا, اس کا حصہ ختم ہے, اسے الگ سے حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی وسوسے جسے انسان خیر سمجھتا ہے مگر یہی ایک وسوسہ انسان کو حرام کمائی کی طرف یا اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں لا کر رکھ دیتا ہے. محترم حاضرین, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اختلاف کا وسوسہ, لوگوں کے مسئلے میں بغض و عداوت کا وسوسہ. ایک آدمی بیٹھا ہے, کسی آدمی کو دیکھتا ہے, یہ آدمی جیسے اس آدمی کو دیکھتا ہے دونوں کی نگاہیں ملتی ہیں, مسکراتے نہیں ہیں, مسکراتے نہیں ہیں. شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ رات میں تم نے جو گناہ کیا تھا شاید ہو سکتا ہے اس کو پتا چل گیا. بس انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے, انسان اس وسوسے کو پالتا ہے, لہذا اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے کہ جبکہ مسئلہ حقیقت میں ہے ہی نہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بتائی تھی, قد یئس الشیطان ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب. اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا. کس بات سے شیطان مایوس ہو گیا؟ کہ جزیرہ عرب کے اندر اب اس کی عبادت نہیں ہو سکتی, جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی نہیں ہو سکتی. لیکن شیطان ایک چیز سے مایوس نہیں ہوا. آپ نے پوچھا, آپ نے بتایا وہ چیز کیا ہے؟ ولکن التحریش فیما بینہم, یہ آپس میں لڑائی کرنا, یہ آپس میں اختلاف رکھنا, ایک دوسرے سے مت بھاؤ رکھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر غور کیجئے. شیطان بیوقوف نہیں ہے, وہ بڑا چالاک ہے. جب اس نے شرک کو چھوڑا تو اس نے اختلاف کو کیوں اپنایا؟ علماء سے پوچھا گیا, علماء نے کہا کہ جس جگہ اختلاف آ جاتا ہے, جس جمعیت میں, جہاں کے لوگوں میں یا جس دل میں لوگوں کے مسئلے میں اختلاف آ جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ جہاں اختلاف عام ہو جاتا ہے وہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے, جہاں اختلاف بڑھ جاتا ہے دعوت کمزور ہو جاتی ہے, اور جہاں دعوت کمزور ہو گئی جہالت عام ہو گئی, اور یہی جہالت شرک کا سب سے بڑا راستہ ہے. شیطان یہ جانتا ہے, اس لیے شیطان اختلافوں کو پیدا کرتا ہے. محترم حاضرین, شیطان آتا ہے, کب آتا ہے؟ ایسے وقت نہیں کہ انسان خالی بیٹھا ہے, انسان کی نماز میں بھی شیطان آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اچانک آپ پیچھے ہٹے, یہاں تک کہ قریب تھا کہ صحابہ کی صف میں شامل ہو, اور آپ زور سے کہہ رہے تھے اللعنک بلعنت اللہ,
آپ کہہ رہے تھے کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. جیسی نماز ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے نماز کے بیچ میں یہ کیا کیا, ہوا کیا تھا؟ تب اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, ابلیس آیا, وہ ابلیس جو اصل ہے, جو شیطانوں کی اصل ہے, وہ ابلیس آیا, اس کے ہاتھ میں آگ تھی, وہ آگ لا کر میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہا تھا, میں نے اللہ کی لعنت بھیجی, میں نے اس کی گردن کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ اچانک قرآن پڑھنا بھول گئے. آپ بھول گئے, کون بھولے ہیں؟ جن پر قرآن کو نازل کیا گیا, جن کے دل میں قرآن کو نازل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی. مگر شیطان اتنا چالاک ہے کہ وہ ایک نبی کو بھی قرآن بھلا سکتا ہے. شیطان آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی صفوں کو درست کرو, آپ کہا کرتے اپنی صفوں کو درست کرو, اس لیے کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری صفوں کے بیچ میں داخل ہو رہا ہے. ایک حدیث کافی ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ شیطان کو کھڑا کرنے کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے پیر ملانا ضروری نہیں ہے. کیا ضروری نہیں ہے؟ حدیث میں ایسا نہیں ثابت ہے, حدیثوں میں جو ثابت ہے اس کو بھی نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے کہا صفوں کو درست کرو, اس لیے کہ میں شیطان کو تمہاری صفوں کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. محترم حاضرین, شیطان کے کتنے ایسے بہکاوے ہیں جس میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. محترم حاضرین, یاد رکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کے حوالے سے علماء نے کہا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے؟ شیطان کے, یہ سارے گناہ شیطان کے. ان گناہوں سے انسان کو بچ کر رکھنا چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر چند گناہوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے کہتے ہیں الذنوب الشیطانیہ, کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بہرا تعلق شیطان سے, جو ان گناہوں کو کرے گا اس کے اندر شیطانی صفت ہے. حسد کرنا یہ شیطان کی صفت ہے, کسی پر ظلم کرنا شیطان کی صفت ہے, دھوکہ دینا, مکر کرنا, جھوٹ بولنا اور لوگوں کو برائی کا حکم دینا, یہ سارے صفات کس کے ہیں؟ شیطان کے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بادشاہوں کے, جو گناہ بادشاہت کے لیول پر, بلکہ یوں کہیے کہ یہ اصل میں اللہ کے صفات ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپناتا ہے لیکن لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تکبر کرنا یہ بادشاہوں کی صفات میں آتا ہے, بلکہ حقیقت میں کہا جائے تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کبر کرے. اس کے علاوہ لوگوں کو دیکھ کر حق ہونے کے بعد ناحق ہونے کے بعد لوگوں پر چڑھنا, اور اس کے ساتھ کمزوروں کو دیکھ کر انہیں دبانا اور بغیر علم کے اللہ پر بات کرنا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کچھ گناہ درندہ ہوتے ہیں, درندہ صفات گناہ ہیں جو اصل میں درندوں کے پاس ہوتے ہیں. جیسے زیادہ غصہ کرنا, یہ انسانوں کی نہیں درندوں کی صفت ہے. خون بہانا, اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اسی طرح حیوانوں کی صفات بھی کچھ ہوتے ہیں جسے انسان اپناتا ہے. جیسے شر پسند ہونا, ہر جگہ شر, اس کی زبان میں شر, اس کے کردار میں شر, اس کا وجود شر. اور اس کے علاوہ انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہے, مال چاہیے تو چاہیے, اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا ہے تو کرنا, کسی بھی صورت میں ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حوالے سے یہ ساری باتیں کہی ہیں. یہ کیسے صفات ہیں یا ایسے گناہ ہیں جسے کہا جاتا ہے حیوانی صفات. محترم حاضرین, یاد رکھیے کہ وسوسہ سب سے پہلے انسان کے دل میں آتا ہے. جب انسان کے دل میں وسوسہ آئے انسان کو فوراً اللہ سے پناہ مانگ لینی چاہیے. مان لیجئے کہ انسان کے دل میں وسوسہ آیا, انسان نے پناہ نہیں مانگی, وہ وسوسہ ارادہ بن جاتا ہے. اب ارادہ آنے ہی انسان پناہ مانگ لے. اگر ارادے پر بھی پناہ نہیں مانگا اب وہ ارادہ کے عمل میں بدل جاتا ہے, ارادہ عمل میں بدل جاتا ہے. اب بھی موقع ہے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگ لے, شیطان سے پناہ مانگ لے. اگر اس کے بعد بھی انسان نہیں رکتا ہے, انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے. گناہ کو کرنے کے بعد بھی موقع ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے. شیطان کے وسوسے سے بچنے کا موقع پر موقع دیا. وسوسہ آئے اللہ سے مانگو, وہ وسوسہ ارادہ بن جائے اللہ سے پناہ مانگو. وسوسے کو آپ نے ارادہ بنا کر عمل کیا تب بھی اللہ سے پناہ مانگو. بسا اوقات شیطان آ کر انسان کے دل میں کہتا ہے کہ تجھ سے اتنے گناہ ہوئے, بتا اب اللہ تجھے معاف کرے گا تو کیسے؟ محترم حاضرین, آج کا یہ دور ہے کہ نیکی سے زیادہ برائی کو جاننا ضروری ہے. نیکی سے زیادہ برائی کو جاننا ضروری ہے. لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ اچھی باتیں تو جانتے ہیں لیکن جیسے ہی بری باتوں کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو رہنے دیں, اس کو رہنے دیں. کیوں رہنے دیں؟ کیونکہ ایسے ہی ہزاروں گناہ میں خود انسان ملوث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر فکنت اسألہ عن الشر. کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے, اے اللہ کے نبی خیر کے بارے میں بتائیے. میں اکیلا تھا جو جاتا تھا شر کے بارے میں پوچھتا تھا. شر کے بارے میں پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. محترم حاضرین, آج ضروری ہے کہ آپ شر کے بارے میں جانیں, حلال راستوں کے بارے میں جانیں تو حرام راستوں کے بارے میں بھی جانیں تاکہ ان راستوں سے انسان بچ جائے. محترم حاضرین, انسان شیطان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ شیطان سے وہ انسان بچ سکتا ہے جو اپنوں کے ساتھ رہتا ہے, چاہے وہ اپنا اس کی بیوی ہو, چاہے وہ اپنا اس کی آل و اولاد ہو, چاہے اس کا اپنا خاندانی کیوں نہ, چاہے اس کے اپنی جماعت والے کیوں نہ ہو, چاہے اس کے اپنے مسلمان کی قومی کیوں نہ. جب تک انسان اپنوں کے ساتھ رہتا ہے وہ شیطان سے بچ کر رہتا ہے. اللہ کے نبی نے مثال دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسے کہ چند بکریاں جنگل میں چرنے جاتی ہیں, جب تک وہ بھیڑ میں رہتی ہیں, جب تک وہ اپنوں کے ساتھ رہتی ہیں, بھیڑیا ان پر حملہ نہیں کرتا. جیسی ہی ایک بکری اپنے جھنڈ سے الگ ہوتی ہے, بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ فوراً حملہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اپنوں کے ساتھ رہا کرو, اپنے گھر میں رہا کرو, اپنے لوگوں کے ساتھ رہا کرو, ایمان والوں کے ساتھ رہا کرو, کیونکہ جب تک انسان
ایمان والوں کے ساتھ رکھا رہتا ہے وہ شیطان سے بچ کر رہتا ہے۔ محترم حاضرین، آج کا وقت ایسا ہے کہ انسان کو اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تلبیس ابلیس ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب ہے۔ تلبیس ابلیس بڑی معروف کتاب ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ایک قول ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں کہ ایک درخت تھا جس درخت کے پاس جا کر لوگ تعویذیں لٹکاتے تھے، اور وہ درخت کیا ہے، شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوا کلہاڑی لے کر کہنے لگا کہ آج اس شرک کی جڑ کو میں کاٹ کر رہوں گا۔ نکلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا تو بیچ راستے میں اسے ایک آدمی مل گیا، کہنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ اس درخت نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کہنے لگا کہ اس درخت تو کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آڑ بن رہا ہے، وہ شرک کی وجہ بن رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر اس درخت کو نہ کاٹو تو ایک بہترین فائدہ تم کو نہ دوں؟ کہا کہ کیا ہے؟ جاؤ درخت کو مت کاٹنا، جب بھی صبح اٹھو گے 2 دینار اپنے تکیے کے پاس پاؤ گے، جب بھی صبح اٹھو گے 2 دینار ہمیشہ اپنے تکیے کے پاس رہو گے۔ اب وہ آدمی مان گیا، چلا گیا۔ جب اسی صبح ہوئی تو سچ میں اس نے 2 دیناروں کو اپنے تکیوں کے بازو پایا۔ دوسرا دن جب بیدار ہوا تو دینار نہیں دکھے، پھر کلہاڑی لیا، پھر نکلا اور جا کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ پھر بیچ میں اسے ایک آدمی مل گیا، آدمی مل کر کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دینار ملیں گے، آج مجھے نہیں ملے۔ فوراً وہ آدمی اسے نیچے گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ پتا میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں، پہلی بار جب تم درخت کو کاٹنے آئے تھے تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، اس وقت میں تم پر طاقت نہیں رکھ پایا، لیکن آج تم آئے ہو اس 2 دینار کے غصے میں آئے ہو، دنیا کے لیے آئے ہو، آج میری پوری طاقت ہے کہ تم پر میں زور چلا سکتا ہوں۔ اس آدمی کا گلا گھوٹنے لگا۔ محترم حاضرین، یہی دین کی حقیقت ہے۔ جو آدمی کوئی بھی کام اخلاص کو چھوڑ کر کرے گا شیطان اس کا حاوی بن جائے گا، چاہے وہ کام آپ اپنے نام کے لیے کریں، چاہے وہ کام اپنے عہدے کو دکھانے کے لیے کریں، یہاں تک کہ دعوت اللہ کا کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے آپ کے اندر اخلاص کم ہو جائے شیطان اس میں بھی آئے گا، آپ کے دل میں شہرت لا کر ڈال دے گا۔ یہی حقیقت ہے، اسی کو کہا جاتا تلبیس ابلیس، ابلیس کے بہکاوے۔ محترم حاضرین، اب انسان ابلیس سے بچے تو بچے کیسے، شیطان سے بچے تو بچے کیسے؟ سب سے پہلے ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگا کریں۔ آسان طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹھا کریں بیٹھا کریں شیطان سے پناہ مانگا کریں۔ اس کے علاوہ معوذتین پڑھنا، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ساری گناہوں کے جڑ ہیں، جس میں سے نگاہ، اس لیے علماء کہتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، ابلیس کے ترکش کے اندر جو سب سے مضبوط تیر ہے وہ انسان کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہزاروں قسم کے شیطان کے وسوسے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کو روک کر رکھو، کیونکہ انسان جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور انسان جب زیادہ بولتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خیر کی بات ہمیشہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا، روزہ ڈھال ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی ہے۔ روزہ رکھا کریں، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کیا ہے، شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جو بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، اسلام نے شادی کی کوئی عمر طے نہیں کی ہے، لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا شادی یہ شیطان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ خاندانی روابط کو مضبوط کرنا، خاندانی روابط کو، بھائی مضبوط ہو جائیں، خاندان مضبوط ہو جائیں۔ جب انسان اپنے خاندان کے درمیان نشو نما پاتا ہے تو اکثر وہ شیطان کے وسوسے سے بچ جاتا ہے، اور شیطان سے وسوسے سے بچنے کا اور اس کے جرم سے بچنے کا بہترین طریقہ مسکرانا ہے۔ مسکرانا، یاد رکھیے کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے لوگ کبھی اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے، نبی کی سنت تھی آپ مسکرایا کرتے، آپ نے اس کو صدقہ کہا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ اپنے سگے بھائیوں سے مل کر بھی نہیں مسکراتے، چڑھ جائے کہ کسی غیر کو دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے کہا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دو، یہ صدقہ ہے، اس صدقے کو اپنائیں، شیطان کے جو برا وسوسہ بدگمانی شیطان دل میں ڈالتا ہے اس سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھ کر مسکرائیں، اگر وسوسہ آ بھی گیا تو اللہ کے فضل سے وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خرچ کرنا، اللہ کے مال کو خرچ کرنا، چاہے وہ آپ مال خرچ کریں، وقت خرچ کریں، اپنے وقت کو لگائیں، خالق اور فارغ اوقات میں نہ بیٹھا کریں۔ اسلام کے اندر کبھی فری رہنے کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اللہ کہتا ہے جب نماز ختم ہو جائے جاؤ تجارت میں لگ جاؤ، یا تو دین میں رہو یا دنیا میں رہو، بیچ میں نہ رہو، خالی نہ رہو، فارغ نہ رہو، کیونکہ انسان جب فارغ رہتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کو کرنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، چاہے آپ دل میں کریں، زبان سے کریں، اکیلے کریں، جماعت کے ساتھ کریں، ہر جگہ اللہ کو یاد کریں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اذان اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، جہاں تک اذان جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جماعت کو مضبوط پکڑنا، اور جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو حق پر ہے۔ جب انسان اپنی جماعت جو حق پر ہے اس کے ساتھ مضبوطی
مضبوطی سے لگا رہتا ہے، ایسے کا شکار شیطان کبھی نہیں کر پاتا۔ دنیا کی حقیقت کو جانیں، اس کے علاوہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ یہ کچھ طریقے ہیں جس سے انسان کیا ہے، شیطان سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی حقیقت کو سمجھنے، اس کے بارے میں اور مزید پڑھنے، اس کے راستوں کو جاننے اور اس سے بچنے، اور اسی طرح اس کے علاج کے حوالے سے اور مزید پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم ورحمة الله۔